کلمہ روحانیت میں خوش آمدید۔ یہاں ہم دلوں کو سکون، روح کو تسلی اور زندگی کو اللہ کے قرب کا رستہ دکھاتے ہیں۔ ہر ویڈیو ایک روحانی سفر ہے، ہدایت، فکر اور محبت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پہاڑ آج بھی اس شاک جب شہر مدینہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ احد پہ تو ضرور جاتے ہیں، حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے اور اس جبل احد کو دیکھنے کے لیے۔ اور یقین جانیے گا، جبل احد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عجیب کیفیات میں ڈوب جاتے ہیں۔ میں تو وہاں دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ آج پورا مدینہ بدل گیا ہے، یعنی اس کی وہ صورت، وہ کچے مکان، وہ گھروندے، وہ گھر، وہ کوچہ و بازار، وہ کچی سڑکیں، وہ ماحول آج وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ جہاں کچے مکان تھے جن کے اوپر چھت کھجور کے پتوں کی پڑی تھی، وہاں عالی نصب پلازے آپ کو نظر آتے ہیں، فلک بوس آپ کو ہوٹل نظر آتے ہیں۔ وہ کچی سڑکیں آج آپ کو وہاں دکھائی نہیں دیتی، وہاں تارکول کی بچھی ہوئی سڑکیں دکھائی دیتی ہیں، خوبصورت پتھر لگے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، وہ ممیاتی ہوئی بکریاں، وہ جگالی کرتے ہوئے اونٹ آج آپ کو وہاں دکھائی نہیں دیتے، وہ ماحول آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو پرانا مدینہ اگر ڈھونڈنے نکلیں بھی تو ظاہر ہے اگرچہ ان پختہ اور خوبصورت عمارتوں کے اندر بھی عکس جمال محمد کا پڑ رہا ہے، لیکن وہ پرانا دور اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو وہ آپ کو وہ چیزیں نہیں ملتی۔ لیکن جب آپ احد پہ جاتے ہیں تو میں دوستوں کو کہتا ہوں اس احد کو جی بھر کے دیکھ لو، اس پہ ڈائریکٹ میرے حضور کی نظریں پڑی ہوئی ہیں، یہ بدلا نہیں، یہ 14 صدیوں سے جیسا تھا آج بھی ایسا ہے، اس پہ میرے حضور کی نظریں ڈائریکٹ پڑی ہوئی ہیں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یوں دیکھا ہے۔ تو یہ احد حضور سے محبت کرنے والا ہے، حضور سے پیار کرنے والا ہے، اور اس پیار کی وجہ سے یہ پتھر قیامت کے دن جنت میں جائے گا، یہ پہاڑ جنت میں جائے گا۔ یار اگر ایک پہاڑ حضور سے پیار کر لے تو وہ مکین جنت بن جاتا ہے، اور اگر حضور کا غلام ایک عاشق حضور سے محبت کرے تو اللہ اس کو کتنے درجے عطا فرمائے گا۔ تو آقا کریم نے زور سے قدم مارا اور فرمایا احد ٹھہر جا، تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم کی شان ہے، یہ حضور کے مبارک قدم کا جمال ہے اور اس کی خوبصورتی ہے۔ غزوہ ذات الرقاع کے اندر حضرت جابر کا اونٹ چلتے چلتے تھک گیا، سفر لمبا تھا اور اونٹ کمزور تھا، تو چلتے چلتے اس کو تھکن ہو گئی، اب وہ قافلے سے پیچھے رہتا چلا جاتا ہے۔ تو اس نے حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ اونٹ تھک گیا ہے اور میں قافلے کے ساتھ چل نہیں پا رہا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک قدم سے اس اونٹ کو ٹھوکر لگائی، فنشط حتی کان ما یملک زمامہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں اس کی لگام سنبھالی نہیں جاتی تھی، اتنا تیز چلتا تھا۔ یار جس کے قدموں کی ٹھوکر سے یہ توانائی آ جائے، اس کے ہاتھوں کی توانائی کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ نے صرف حضور کے مبارک قدموں کو صوری حسن ہی نہیں دیا تھا، مانوی جمال اور توانائی بھی عطا فرمائی تھی۔ حضور علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو راستے میں ذی المجار کی منڈی آئی اور وہاں حالات ایسے تھے کہ پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ عطشت ولیس عندی ماء، مجھے تو سخت پیاس لگی ہے اور پانی بھی پاس نہیں ہے۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضرب بقدمہ الارض فخرج الماء فقال اشرب۔ تو حضور نے اپنے مبارک پاؤں سے زمین پر ٹھوکر لگائی، چشمہ پھوٹ پڑا، اور آقا کریم نے فرمایا چچا پانی پی لیجئے۔ تو وہ پاؤں اگر زمین پہ لگے تو چشمے پھوٹے، اگر احد پہاڑ پہ وہ پاؤں پڑے تو اس کا زلزلہ جاتا رہے، اور اگر وہ کسی جانور کو حضور ٹھوکر لگائیں تو اس کے اندر اس قدر تیزی آ جائے کہ اس کی باغ سنبھالی نہ جائے، اتنا سریع رفتار ہو جائے۔ اب ان قدموں پہ کون قربان نہیں ہوگا؟ یار ان قدموں کو چومنے کے لیے جبریل بھی تو بے تاب دکھائی دیتے ہیں نا،
معراج کی شب جب جبریل حاضر خدمت ہوئے، حضور محو استراحت ہیں، تو جبریل عرض گزار ہوئے، مالک تیرا محبوب تو سو رہا ہے۔ اللہ اکبر، تبارک اللہ، شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ ایک کوہ طور پہ خود چل کے جاتا ہے اور عرض گزار ہوتا ہے، رب آرنی انظر الیک، مالک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، سراپا چشم بنا ہوا ہے اور کہتا ہے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب کیا آتا ہے؟ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، میرے جلووں کی تاب نہیں لا سکتے۔ ایک خود چل کے جا رہا ہے اور تقاضا رویت کرتا ہے، اور جواب آتا ہے لن ترانی۔ اور ایک سویا ہوا ہے چادر اوڑھ کے، اور جبریل کہتے ہیں محبوب اٹھیے، رب آپ کو بلا رہا ہے۔ تبارک اللہ، شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ تو جبریل حاضر خدمت ہوئے، حضور استراحت میں ہیں، تو آواز آئی یا جبریل قبل قدم ہے، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے۔ اب جبریل حضور علیہ السلام کے قدموں کو بوسے دے رہے ہیں۔ کسی نے جبریل سے تصور کے عالم میں پوچھا، حضور کے قدم چومے، حضور کے تلووں کو بوسے دیے، بتا کیفیت کیا ملی؟ تو بولے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ وہ سرور وہاں جو نصیب ہوا۔ وفد عبد القیس جب مدینہ المنورہ آیا تو ان میں ایک صاحب، وہ کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا حضور کے پاس آیا، بس بے چینی تھی، اضطراب تھا۔ جب آپ مدینہ المنورہ میں جاتے ہیں تو آپ کو جا کے گاڑی اتارتی ہے اور آپ ہوٹل میں سامان رکھتے ہیں، تو پھر کتنی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے غسل کریں اور جلدی سے نیا لباس پہنیں اور جا کے ہرے گنبد کو دیکھیں، حضور کی مبارک مسجد کی زیارت کریں، ان کوچہ و بازار میں جائیں جہاں حضور کے مبارک قدم لگے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ وفد عبد القیس جب آیا تو ان میں ایک صحابی حضرت زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پھر تیزی کے ساتھ گیا اور پھر ہم جا کے حضور کے ہاتھ بھی چومنے لگے، حضور کے قدم بھی چومنے لگے۔ یہ سعادت مند قدم جن کے بوسے صحابہ دیتے ہیں، کبھی جبریل کے بوسہ گاہ بنتے ہیں، کبھی احد پہاڑ کی چھاتی ان قدموں کو چومتی ہے۔ یہی قدم ایک موقع ایسا آتا ہے یاد خدا میں، اللہ کے شکرانے میں، نماز میں، لمبے قیام میں سوج جاتے ہیں، اور میرا مالک کہتا ہے اے چادر اوڑھنے والے، ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں کا جمال اور مبارک قدموں کا حسن اور خوبصورتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے مبارک قدموں کو صوری اور معنوی حسن سے نوازا، اور یہ حسن حضور کے مبارک قدموں کا ہے، پھر جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا حسین ہوگا۔ ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ حضور کے حسن کو بیان کرنے کا مقصود کیا ہے؟ تو صاحب، کسی کے حسن کو بیان کرنے کا مقصود یہی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور